بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 16 دسمبر سن 1902۔ حضرت اقدس نماز فجر سے پیشتر کچھ عرصہ بیٹھے رہے اور ایک شخص تعاون کے حالات سناتا رہا کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم مسیح موعود کو مان لو تو اس سے محفوظ رہو گے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ خدا کو کیوں نہ مانیں جو اس کے ایک بندے کو جا کر مانے۔ حضرت اقدس نے اس پہ فرمایا، ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ظہر کے وقت مولوی عبدالکریم صاحب نے جناب ابو سعید عرب صاحب تاجر رنگون برما کے حالات حضرت کو سنائے، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اول عرب صاحب ایک بڑے آزاد مشرب اور نیچریت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ پھر کتاب آئینہ کمالات اسلام کسی طرح ان کی نظر سے گزری تو اس نے سلسلے کی طرف توجہ دلائی اور حقیقت اسلام ان پر منکشف ہوئی۔ حضرت صاحب پھر خود عرب صاحب سے ان کے حالات دریافت کرتے رہے اور پوچھا کہ آپ کتنے دن تک رہ سکتے ہیں۔ عرب صاحب نے بیان کیا کہ میں نے کلکتہ سے سیکنڈ کلاس کا واپسی کا ٹکٹ لیا ہے جس کی میعاد جنوری 1903 تک ہے۔ حضرت اقدس نے اس پہ فرمایا، میری بڑی خوشی ہے کہ آپ اس دن تک ٹھہریں جب تک کہ ٹکٹ اجازت دیتا ہے۔ اس پر عرب صاحب نے بڑی نیازمندی سے عرض کی کہ کرایہ کی فکر نہیں، میں زیادہ بھی ٹھہر سکتا ہوں۔ پھر عرب صاحب اپنی مذہبی زندگی کی کیفیت حضرت اقدس کو سناتے رہے کہ میں اس مشرب کا آدمی تھا کہ خدا کے وجود پر بھی ایمان نہ تھا، یہی خیال تھا کہ کھانا ہے اور کمانا ہے۔ آئینہ کمالات اسلام نے آخر اس غلطی سے نجات دے کر حضور کی محبت کا تخم دل میں جمایا۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، خدا ہی کو تلاش کرو، حقیقی لذت خدا ہی میں ہے۔ جو لذات اس دنیا سے لے جاوے گا وہی اس کے ساتھ رہیں گے۔ ایک دہریہ جب مرے گا تو اسے یہی خیال ہوگا کہ میں وہی ہوں اور صرف جسم جدا ہوا ہے، اس کو حسرت ہی حسرت رہے گی۔ جسم کے اندھے اچھے ہیں اور قابل رحم ہیں بنسبت اس کے کہ دل کے اندھے ہوں۔ سید احمد خان نے تفرید کی راہ لی اور ان وہابیوں نے افراد کی طرح طرح کی بدنما باتیں پیش کیں۔ انسان ان کو کہاں تک قبول کرتا؟ کوئی راہ تسلی اور سکینت کی نہ تھی کہ انسان مانتا۔ دین کا سارا حصہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، ایک حصہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود خدا سمجھا دے۔ پھر جو سمجھنے والے ہوتے ہیں خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں بٹھاتا جاتا ہے۔ انسان کو پوری سعادت تک پہنچانے کے واسطے خدا تعالیٰ نے اور حواس رکھے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو پھر دین کو انسان سمجھ نہ سکتا، اور اس وقت میں حقیقی طور پر انسان خدا پر ایمان لاتا ہے۔ خدا پر ایمان اس کا ہے جسے خدا نے ایمان دیا ہو۔ برہمو کی طرح زمین اور آسمان کو دیکھ کر پھر خدا کے ضرورت کو ماننا تو گویا اپنی طرف سے خدا تجویز کرنا ہے، اور اس طرح سے گویا خود انسان کا احسان خدا پر ہے کہ اس نے خدا کا پتہ لگایا۔ اصل میں اس روز سے انسان کو سچی زندگی حاصل ہوتی ہے جس دن سے وہ خدا پر احسان نہیں رکھتا بلکہ خدا کا اپنے اوپر احسان مانتا ہے کہ اس نے خود اپنے وجود سے اسے خبر دی، اور اسی دن سے سفلی زندگی سے انسان کو نجات حاصل ہوتی ہے۔ جس دن خدا کہے کہ میں غالب ہوں، اور اس دن سے وہ ترک گناہ پر قادر ہوگا۔ یہی وہ سلسلہ ہے جس سے انسان کو کامل یقین خدا پر حاصل ہوتا ہے۔ مگر این سعادت بزور بازو نیز تا نہ بخشد خدا بخشندہ۔ دنیا میں بھی ہر ایک شخص انعام و اکرام کے قابل نہیں ہوتا، اسی طرح خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام بھی خواص پر ہوتے ہیں۔ عرب صاحب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ایک چینی آدمی کے روبرو میں نے آپ کی تصویر کو پیش کیا، وہ بہت دیر تک دیکھتا رہا، آخر بولا کہ یہ شخص کبھی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ پھر میں نے اور تصاویر بعض سلاطین کی پیش کی، مگر ان کی نسبت اس نے کوئی مدح کا کلمہ نہ نکالا، اور بار بار آپ کی تصویر کو دیکھ کر کہتا رہا کہ یہ شخص ہرگز جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ نماز مغرب کے بعد تعاون کا ذکر ہوا۔ حضور نے فرمایا، اب اس کا علاج خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہندی معالجات الہام حضرت اقدس۔ اور اب یہ آیت بالکل صادق آ گئی ہے،
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا بنی اسرائیل آیت 59۔ یعنی ہم کوئی گاؤں نہ چھوڑیں گے کہ اس کو ہلاک نہ کریں۔ اسی طرح آپ کو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے ہاں طاعون نہیں آئی، اور جہاں اب تک نہیں آئی تو آخر آنے والی ہے۔ 17 دسمبر سن 1902 نماز فجر سے پیشتر حضور علیہ السلام نے تھوڑی دیر مجلس فرمائی اور انی احافظ کل من فی الدار الا الذین علاؤ واستکبروا کے متعلق فرمایا کہ اس میں علو اور تکبر سے یہ مراد نہیں ہے کہ مال و وجاہت کا تکبر ہو، بلکہ ہر ایک شخص جو کہ عاجزی اور تذلل سے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا اور اس کے احکام کو نہیں مانتا، وہ اس میں داخل ہے، خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ ظہر کے وقت حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو نواب صاحب نے طاعون پر کو ذکر کیا، جس پر حضور نے یہ تقریر فرمائی کہ ہماری جماعت کو واجب ہے کہ آپ تقوی سے کام لے اور اولیاء بننے کی کوشش کرے۔ اس وقت زمینی اسباب کچھ کام نہ آئے گا اور نہ منصوبہ اور حجت بازی کام آئے گی۔ دنیا سے کیا دل لگانا ہے اور اس پر کیا بھروسہ کرنا ہے، یہی امر غنیمت ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح کی جائے، اور اس کا یہی وقت ہے۔ ان کو یہی فائدہ اٹھانا چاہیے کہ خدا سے اسی کے ذریعے سے صلح کر لیں۔ بہت مرضیں ایسی ہوتی ہیں کہ دلالہ کا کام کرتی ہیں اور انسان کو خدا سے ملا دیتی ہیں۔ خاص ہماری جماعت کو اس وقت وہ تبدیلی یک مرتبہ ہی کرنی چاہیے جو کہ اسے 10 برس میں کرنی تھی، اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ان کو پناہ مل سکتی ہے۔ اگر وہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے دعائیں کریں تو ان کو بشارتیں بھی ہو جائیں گی۔ صحابہ پر جیسے سکینت اتری تھی ویسے ان پر اترے گی۔ صحابہ کو انجام تو معلوم نہ ہوتا تھا کہ کیا ہوگا، مگر دل میں یہ تسلی ہو جاتی تھی کہ خدا تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دراصل سکینت اسی تسلی کا نام ہے۔ جیسے میں اگر طاعون زدہ ہو جاؤں اور گلے تک میری جان آ جائے تو مجھے ہرگز یہ وہم نہیں ہوگا کہ میں ضائع ہو جاؤں گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف وہی تعلق جو میرا خدا کے ساتھ ہے وہ بہت قوی ہے۔ انسان کے لیے ٹھیک ہونے کا یہ مفت کا موقع ہے۔ راتوں کو جاگو، دعائیں کرو، آرام کرو، لیکن جو کسل اور سستی کرتا ہے وہ اپنے گھر والوں اور اولاد پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ تو مسل جڑ کے ہے اور اہل و عیال اس کی شاخیں ہیں۔ تھوڑے ابتلا کا ہونا ضروری ہے، جیسے لکھا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، العنکبوت آیت 30۔ فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو مکے میں فتح کی خبریں دی جاتی تھیں اور ایک طرف ان کو جان کی بھی خیر نظر نہ آتی تھی۔ اگر نبوت کا دل نہ ہوتا تو خدا جانے کیا ہوتا۔ یہ اسی دل کا حوصلہ تھا۔ بعض ابتلا صرف تبدیلی کے واسطے آتے ہیں، عملی نمونے ایسے اعلیٰ درجے کے ہوں کہ ان سے تبدیلیاں ہوں، اور ایسی تبدیلی ہو کہ خود انسان محسوس کرے کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو کہ پہلے تھا، بلکہ میں ایک اور انسان ہوں۔ اس وقت خدا تعالیٰ کو راضی کرو، حتیٰ کہ تم کو بشارتے ہوں۔ کل لکھتے ہوئے ایک پرانا الہام نظر پڑا، یام غضب اللہ غضب تو غضباً شدیدہ ننجی اہل سعادہ۔ یہاں اہل سعادت سے مراد وہ شخص ہے جو عملی طور پر صدق دکھلاتا ہے، خالی زبان تک ایمان کا ہونا کو فائدہ نہیں دیتا۔ جیسے صحابہ نے صدق دکھلایا کہ ہتھیلی پر جانیں رکھ لیں اور بال بچوں تک کو قربان کیا، مگر ہم آج ایک شخص کو اگر کہیں کہ 100 کوس چلا جا تو وہ عذر کرتا ہے، حتیٰ کہ آبرو عزت کا معاملہ پیش کرتا ہے اور کاروبار کا ذکر کرتا ہے کہ کسی طرح جانے سے رہ جائے۔ مگر صحابہ نے جان، مال، آبرو، عزت سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فلاں آفت آئی، حالانکہ ہم نے بیعت کی تھی، مگر ہم نے بار بار جماعت کو کہا ہے کہ نری بیعت اور صرف زبان سے ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چاہیے کہ خدا میں گداز ہو کر ایک نیا وجود بن جائے۔ سارا قرآن دیکھو کہ کہیں بھی صرف آمنو نہیں لکھا ہے، ہر جگہ عمل صالح کا ساتھ ہی ذکر ہے۔ غرضے کہ خدا ایک موت چاہتا ہے، اور میرا تجربہ ہے کہ خدا مومن پر 2 موتیں ہرگز جمع نہیں کرتا، کہ ایک موت اس کے خدا کے واسطے ہو اور دوسری دنیا کی لعن طعن کے واسطے۔ ایسے نازک وقت میں چاہیے کہ جماعت سمجھ جائے اور ایک تیر کی طرح سیدھی ہو جائے۔ اگر ہزاروں آدمی بھی طاعون سے مر جائیں تو میں ہرگز خدا کو ملزم نہ کروں گا، اور یہی کہوں گا کہ انہوں نے احسان کا پہلو چھوڑ دیا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، سورۃ توبہ آیت
120 بوقت عشاء ایک شخص نے بیعت کی، چند ایک احباب نے اپنے اپنے خواب سنائے، جس میں سے ایک خواب یہ تھا کہ حضرت اقدس ہاتھی پر سوار ہیں اور وہ آپ کے حکم میں چلتا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا جو ہاتھی میں نے خواب میں دیکھا تھا تو اس کی بھی ایسی حالت تھی، اور اس سے مراد تعاون ہے کہ ہم اس پر سوار ہیں۔ ایک دوست نے خواب میں بیسنی روٹی دیکھی، اس کی تعبیر میں حضور نے فرمایا اس سے مراد کچھ تکلیف ہے۔ 18 دسمبر سن 1902 بوقت ظہر حضرت اقدس اپنے الہامات کی تکرار فرماتے رہے جو کہ سلسلہ عالیہ احمدیہ کی ترقی کی نسبت تھے، اور فرمایا یہ بھی ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، مگر وہ وقت ابھی نہیں آیا۔